السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کئی ساری خبریں ہیں، خاص کر غزہ اور ایران کے تعلق سے کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کئی خاص خبریں ہیں، خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کس طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں وہ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بہار انتخابات سے قبل جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو لے کر کیا کچھ رد عمل سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں، تو ناظرین دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز کرنے کے دعووں کے درمیان اسرائیلی حملے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تقریباً 100 افراد کا آج اسرائیلی فوج نے قتل کر دیا ہے، جبکہ 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہفتے کی رات ایک بڑے آپریشن میں حماس کے عسکری ونگ کے بانیوں میں سے ایک محمد عیسیٰ العیسیٰ کو مار گرایا ہے۔ آئی ڈی ایف عیسیٰ کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور حماس کی عسکری حکمت عملی کا کلیدی چہرہ قرار دیتا ہے۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مرتبہ جب بھی کوئی بڑا حملہ اسرائیل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ باتیں جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب تک جو ہے حماس کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وہیں اسی دوران جو ہے غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے شہر الطفیل محلے میں جو ہے ایک حالیہ حملے میں 9 بچوں سمیت کم از کم 20 فلسطینی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان اگلے ایک ہفتے کے درمیان جنگ بندی ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے بغیر کوئی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس میں شامل چند اہم لوگوں سے بات بھی کر چکے ہیں اور پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ اور جنگ بندی کی کوششوں کے پس منظر میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل پر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بدلے جنگ روکنے کے لیے دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس کی تو شرط صاف ہے کہ اسرائیل غزہ میں فوجی قبضے سے دستبردار ہو جائے، اور اگر اس طریقے سے ہوتا ہے اور وہاں لوگوں کو امداد پہنچ پاتی ہے اور اسرائیل جو اپنے حملے روک دیتا ہے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ مستقبل میں جنگ بندی ہوگی یا نہیں، آخر نتنیاہو چاہتا کیا ہے، اس کو لے کر اب تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی امید تو کی جا رہی ہے، مگر زمینی حقیقت یہی بتاتی ہے کہ امن کی راہ اب بھی جو ہے خون آلودگی ہے۔ وہ ایک طرف تو یہ حالات ہیں کہ جنگ بندی ہوگی یا نہیں، اس تعلق سے کوئی پکا ٹھوس خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو القسام کے جانباز نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ کئی اسرائیلی فوجی جو ہے وہ زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ خاص کر اس ہفتے جو ہے وہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑی ہے۔ لگاتار جو القسام ویڈیو جاری کر کے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے عمل سے دنیا کو واقف بھی کرا رہی ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی فوجی کمانڈر ہے ان کے حوالے سے جو ہے خود اب اسرائیلی اخبار جو ہے وہ رپورٹ شائع کر رہے ہیں کہ حماس کی جو بٹالین ہے جو وہاں کام کر رہی ہے وہ مزید جو ہے وہاں مستحکم ہو گئی ہے اور ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہیں۔ اسی درمیان دیکھا جائے تو اسرائیل میں جنگ کو لے کر اختلافات شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی عوام ایک بار پھر جو ہے وہ سڑکوں پر اتر کر قیدیوں کی رہائی کے لیے جو ہے معاہدے کا مطالبہ کرتے ہوئے لگاتار دباؤ ڈال رہی ہے۔ کل بھی جو ہے بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ جنگ بندی کرے، اور خاص طور پر اب یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ حکومت سے زیادہ اپیل جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹرمپ سے کر رہے ہیں۔ وہ لگاتار ٹرمپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ان کے جو پوسٹرز ہوتے ہیں، جو بینرز ہوتے ہیں، اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس میں امید جو ظاہر کی جا رہی ہے وہ ٹرمپ سے ہی لگائی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی جو حکومت ہے وہ اس کے اتحادی جو خاص طور پر شدت پسند عناصر ہیں وہ اسی موقف پر قائم ہے کہ جنگ کو اسی وقت ختم کیا جائے جب پورا غزہ اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہو اور وہاں فوجی انتظامیہ جو ہے نافذ کر دی جائے، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نظر نہیں آتا، اور یہ وجہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ وہیں اب جنگی مجرم نتنیاہو کی حمایت میں جو ہے ٹرمپ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کو خود اس کے ملک کے عوام جو ہے چور کہہ کر پکارتی ہو، بدعنوان کہہ کر پکارتی ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں، ٹرمپ اسے ہیرو قرار دے رہے ہیں، اور اس کے خلاف جو مقدمات دائر ہیں اس کو بند نہ کرنے پر اسرائیل کے لیے
امریکی مالی امداد روکنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر کہا کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ ایک ایسے جنگی ہیرو اور ایران کے جوہری خطرے سے نمٹنے والے لیڈر کو معمولی الزامات جیسے کہ سگار اور تحفوں پر عدالتوں میں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، جبکہ وہ حماس سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی پر بات چیت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی سب جاری رہا تو یہ حمایت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بدلے نتن یاہو کو مقدمات سے بچانے کی ایک کوشش جو نتن یاہو کی طرف سے ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تاکہ نتن یاہو جنگ بندی پر راضی ہو جائیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن وہاں ہونے ہیں، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نتن یاہو کی ہار جو ہے وہ یقینی ہے، اور ہار کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نتن یاہو کا جیل جانا بھی پکا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب ٹرمپ نے یہ بازی کھیلی ہے، اور اس کے بدلے ان کی رہائی کے بدلے ان پر مقدمات بند کرنے کے بدلے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے نتن یاہو کو راضی کرانے کی کوششوں میں ہے۔ تو یہ تھی غزہ کے تعلق سے ایک خبر۔ مدھیہ پردیش کے اجین شہر میں جگناتھ رتھ یاترا کے دوران جمعے کی رات ایک مذہبی اشتعال انگیزی نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی ہے، جب کچھ نامعلوم افراد نے تاریخی شاہی مسجد پر جوتے، چپل اور گائے کے گوبر کے اپلے جو ہے وہ پھینکے ہیں۔ واقعے کی ویڈیو کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں، سماجی کارکنوں اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور فوری گرفتاری اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں اس معاملے میں مسلم نوجوان کی شکایت پر BNS کی دفعہ 299 کے تحت FIR بھی درج کی گئی ہے، مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولیس صرف CCTV فوٹیج کا حوالہ دے کر تفتیش کا دعویٰ کر رہی ہے۔ مسلم تنظیموں اور مقامی شہریوں نے پولیس کی سستی، غفلت اور جانبداری پر سخت اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ حرکت کسی مندر یا ہندو مذہبی مقام پر ہوتی تو فوری کارروائی کی جاتی، لیکن چونکہ معاملہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے، تو اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے بہار میں ووٹروں کی تصدیق کے لیے شروع کی گئی خصوصی مہم پر ملک بھر کی اپوزیشن جماعتیں اب بھڑک گئی ہیں۔ مہا گٹھ بندھن کے بعد مغربی بنگال کے حکمراں ترنمول کانگریس اور MIM سمیت کانگریس پارٹی نے اسے چور دروازے سے NRC نافذ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ترنمول کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی، اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ عمل نازی جرمنی کی 1935 کی پالیسی جیسا ہے جس میں شہریوں سے ان کے آباء و اجداد کے کاغذات طلب کیے گئے تھے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ الیکشن کمیشن BJP کی برانچ نہ بنے۔ ایسے بہار الیکشن سے قبل جو الیکشن کمیشن نے جو ہدایات جاری کی ہیں وہ انتہائی خطرناک تصور کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 1987 سے پہلے پیدا ہونے والوں کو اب پیدائش اور جائے پیدائش کا ثبوت دینا ہوگا، اور 1987 سے 2004 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنے اور والدین میں سے کسی ایک کا دستاویز جو ہے دکھانا ہوگا، جبکہ 2004 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کو اپنے اور والدین دونوں کے ثبوت دینے ہوں گے۔ خدشہ ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ دستاویزات نہ دیے گئے تو ووٹر لسٹ سے نام خارج کیے جا سکتے ہیں۔ کل اویسی نے اسے چور دروازے سے NRC لانے کی سازش قرار دیا تھا۔ کانگریس نے بھی اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا تھا اور کئی طرح کے سوالات انہوں نے کھڑے کیے تھے، جبکہ تیجسوی یادو نے بھی جو ہے 8 کروڑ ووٹروں کا حق چھیننے کی سے سازش قرار دیا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہو، الیکشن سے قبل BJP کوئی ایسا کھیل شروع کر ہی دیتی ہے جس سے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا تو کیا کہنا، اس پر تو الزام لگتے ہی رہے ہیں کہ وہ BJP کی B ٹیم کے طور پر جو ہے مسلسل کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے شمالی وزیرستان میں 28 جون کو ہوئے خودکش حملے کا الزام ہندوستان پر عائد کیا ہے، جس میں 13 فوجی ہلاک ہوئے۔ تاہم ہندوستانی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو بے بنیاد اور توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ MEA نے کہا کہ ایسے الزامات سے پاکستان اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، جبکہ حملے کی ذمہ داری وہاں کی ہی ایک تنظیم نے قبول کر لی ہے جو کہ خود پاکستانی سرزمین پر سرگرم ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ وہیں پاکستان میں بڑھتے حملے اس کی داخلی سیکیورٹی پالیسیوں کی ایک بڑی ناکامی کی علامت بن چکے ہیں۔ اب ہندوستان کا نام گھسیٹ کر وہاں کی
जो हुकूमत है वो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो ज़मीन के कागजात की जंग में अगर इंसानियत रोंदी जाए तो ये सिर्फ कानून का निफाज नहीं है बल्कि बेहिसी की गवाही बन जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में महकमे दिफाई स्टेट ने मुबैना नाजायज कब्जा हटाने के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दर्जनों गरीब खानदानों के मकानात गिरा डाले। बारिश के मौसम में बगैर पेशगी नोटिस के ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस कार्रवाई पर शदीद सियासी रद्दअमल भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उसे बुलडोजर नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ जमीन की भूख है, उन्हें खानदानों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी की जाए। एक मुतासरा बच्ची की तस्वीर जो कि मलबे से अपनी किताबें समेटती हुई नजर आई है, सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रही है, जिसे अखिलेश ने जुल्म की जिंदा तस्वीर करार दिया है। वहीं सदर राज के तहत चल रहे मणिपुर में साबिक वज़ीर-ए-आला एन बीरेन सिंह ने रियासत में मकबूल हुकूमत की वापसी की बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातें जल्दी हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं और अमन की बहाली के लिए काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस हुकूमत के दौरान रियासत नस्ली तशद्दुद और खूनरेजी में डूब गई, क्या वही जमात दोबारा मकबूल हुकूमत का दावा कर सकती है? वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस मई से जारी कुकी और मैतेई बरादरियों के दरमियान झड़पों में अब तक 250 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं और वहां तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी और गैर मौजूदगी पर सख्त सवालात उठाए। वहीं जो कांग्रेस के सदर खरगे हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा चल रहा है और वज़ीर आज़म सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। क्या मणिपुर के लोग हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं? क्या वहां जाना वज़ीर आज़म को गवारा नहीं है? इस तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। केरल के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए शुरू किए गए जुम्बा डांस फिटनेस प्रोग्राम ने नया तनाज़ा खड़ा किया है। हुकूमत का दावा है कि ये इक़दाम तलबा की ज़हनी व जिस्मानी सेहत बेहतर बनाएगा और मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और मुस्बत तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए उससे मदद मिलेगी। लेकिन कई मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है। समस्ता और विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़के और लड़कियों का मखलूत डांस और कम लिबास में जुम्बा करवाना अखलाकी अक़दार के खिलाफ और फहाशी को फ़रोग़ देने वाला है। उन तंजीमों का कहना है कि यह तलबा की शख्सी आज़ादी, मजहबी हसासियत और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी पर इजराइल को हसास ईरानी तंसीबात का डेटा फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनकी गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। ईरान के मुताबिक ग्रोसी ने जौहरी तंसीबात पर इसराइल और अमेरिका की बमबारी पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि उन हमलों में बराह रास्त सहूलतकारी की। इसके बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ तमाम ताउन मुअत्तल करने का बिल भी मंजूर कर लिया है। ईरान ने ग्रोसी के लिए ईरानी जौहरी तंसीबात का दौरा करने पर बराह रास्त पाबंदी भी आयद कर दी है और कहा है कि अब IAEA के साथ ताल्लुकात नए उसूलों पर होंगे। ईरान की जानिब से सख्त मौक़िफ़ के जवाब में अमेरिका ने ग्रोसी की मुकम्मल हिमायत की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि ईरान में ग्रोसी की गिरफ्तारी या फांसी के मुतालबात नाकाबिल कबूल है। हम IAEA की कोशिशों और ग्रोसी की पेशावराना लगन की भरपूर हिमायत करते हैं। अमरीकी हिमायत ये वाज़ेह करती है कि आलमी इदारे मशरिक़ वस्ता में गैर जानिबदार नहीं रहे बल्कि मगरबी ताकतों के एजेंडे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।